کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ ایک ہلچل زدہ شہر، لوگوں سے بھرا ہوا شہر، روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے علاقے ایک رات میں خاموش ہو جائے، اندھیرے میں ڈوب جائے، ایسا ہم سب دنیا میں ابھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی نہ کراچی کی، نہ پاکستان کی، نہ تمام ممالک کی بات کر رہا ہوں گی، میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جس زمانے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ایک رات امریکہ کے ایک شہر پورٹ چینٹم میں 3 فیکٹری ورکرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ لمبے ویکینڈ کی وجہ سے ہنٹنگ پہ جایا جائے۔ قریبی ایک پہاڑی علاقہ تھا، تینوں دوستوں نے اپنے سامان باندھا، اپنی رائفلز، اپنے کھانے کا سامان، اور رخ کر لیا اس جنگل کا، اس پہاڑی علاقے کا، جہاں پہ ان کو شاید خرگوش، ڈکس یا کچھ اور 1-2 پرندے ہنٹ کرنے کے لیے مل جاتے۔ یہ ہنٹنگ کا پروگرام 3 دن کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب یہی تینوں دوست چار دن کے بعد بھی اپنی فیکٹری میں رپورٹ نہیں کر سکے۔ فیکٹری کے مالکان، فیکٹری کے مینیجرز یہ سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پہلے گھر والوں کو کانٹیکٹ کیا، گھر والوں نے بتایا کہ وہ تینوں لوگ جو ہیں ہنٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں، ان کو 2 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، ابھی تک آئے نہیں ہیں، کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی سارے لوگ جو ٹاؤن انتظامیہ تھی ان کے پاس گئے، ریسکیو کرنے والی ٹیموں کے پاس گیا، اور انہوں نے ان کو جا کے سارا قصہ بتایا، تو تمام ادارے حرکت میں آ گئے، سرچ پارٹیز بن گئیں، اور 4-5 لوگوں کا گروپ الگ الگ مختلف جگہوں پہ اپنے ساتھی ورکرز کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ سرچ تقریباً 4-5 دن تک چلی۔ پہلے دن جب سرچ پارٹی اس علاقے میں گھسی تو جو سب سے عجیب و غریب چیز ان کو نظر آئی وہ ان کا ویپن نظر آیا، ان 3 لوگوں کا جو کہ اپنے ساتھ بو اینڈ ایرو لے کے گئے ہوئے تھے اور رائفلز بھی لے کے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ درختوں کی شاخوں پر وہ بو اینڈ ایرو
ویسے ہی لٹکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو وہ ٹینٹ، اس ٹینٹ کے اندر جو سامان تھا کھانے پینے کا، وہ سب بھی بکھرا ہوا. ٹینٹ کی حالت ایسی ہوئی کہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی شخص رہا بھی یا نہیں. اور اس کے بعد کچھ عجیب و غریب فٹ پرنٹس پائے گئے اسی علاقے کے قریب قریب. لیکن 3-4 دن کی انویسٹیگیشن کے باوجود کوئی خبر نہ مل سکی اور کیس کو بند کر دیا گیا مسنگ پرسنز کے حوالے سے. 2 ہفتے گزرتے ہیں. ایک شخص اسی پہاڑی علاقے کے قریب میں ایک واقع لیک پہ فشنگ کرنے کے لیے اپنی فشنگ راڈ سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کو لگتا ہے کہ اس کی راڈ پہ کوئی بڑی مچھلی آ کے اٹکی ہے. تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد جب وہ راڈ سے اوپر، وہ راڈ فش وائر اوپر کرتا ہے تو پانی میں سے بجائے مچھلی کے ایک انسانی دھڑ نمودار ہوتا ہے. نمودار ہوتا ہے. یہ حال دیکھ کر وہ شخص پولیس کو بلاتا ہے اور پھر سارے ادارے پھر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اور جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس سر کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے، انہی تینوں میں سے ایک شخص جس کو 1-2 ہفتے پہلے ڈھونڈا جا رہا تھا. یہ جگہ اور وہ جگہ جہاں پہ یہ لوگ ہنٹنگ کرنے گئے تھے، اس میں تقریباً 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، جنگل والا، اور یہ ایک لیک. جب کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کی تو کوئی بھی چیز کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہوئی. یہاں تک کہ یہ تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سر اور باڈی کیسے الگ ہو گئی، کیونکہ اگر چاقو سے ہوتا تو اس کا ایک الگ نشان ہوتا ہے. یہ انویسٹیگیشن کرنے والے لوگوں کے حساب سے ایسا تھا کہ کسی نے بالوں سے ہی پکڑ کے سر باڈی سے الگ کر دیا. اس واقعے کے بعد اس علاقے میں تھوڑی سی خوف اور ہراس پھیل گیا. لیکن واقعہ ختم نہیں ہوا. تھوڑے عرصے کے بعد اسی جگہ پہ کنگ جارج نامی شخص نے ایک فشری کی بہت بڑی فیکٹری لگائی. اس فیکٹری میں لوکل ورکرز بھی انوالو ہوئے جو وہاں کے علاقے کے رہنے والے تھے. جب وہ فیکٹری بن رہی تھی تو سب بہت خوش تھے کہ ہمارے اس ٹاؤن میں رونق جم گئی. لیکن چند لوگ تھے جو اس فیکٹری کے بننے کے خلاف تھے. وہ جب بھی مالک آتا اس کو یہ سمجھاتے کہ اس جگہ پہ مت بنائی، یہاں پہ یہ جگہ جنکسڈ ہے، کرسڈ ہے. اس سے پہلے بھی ایک فیکٹری بنی تھی، اس میں 3-4 ورکرز گئے تھے، جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا، انہوں نے سارا ریپیٹ کیا. لیکن جیسے عموماً ہوتے ہیں لوگ، وہ یہ سمجھے کہ چونکہ یہ لوکلز ہیں، ان کی زمین ہے، یہاں کھیتی باڑی وغیرہ جو بھی کرتے ہیں یا فش یہ لوگ پکڑتے ہیں، ان کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ ان کا بزنس نہ ٹھپ ہو جائے. تو انہوں نے ان کی بات اگنور کی اور کام شروع کر دیا. ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جو بھی شپ مچھلی پکڑ کے یا مچھیرے مچھلی پکڑ کے فیکٹری میں لاتے
وہ فش راتوں رات غائب ہو جاتی. سمجھا یہ گیا کہ شاید لوکلز ہی ہیں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہیں. سیکیورٹی بڑھا دی گئی لیکن پھر بھی یہ معاملہ نہ رکا. اس کے بعد اس فیکٹری کے قریبی علاقے میں جو جنگل تھا وہاں پہ عجیب میوٹیلیٹڈ باڈیز ملنا شروع ہو گئی جانوروں کی. اس کے بعد عجیب و غریب فٹ پرنٹس ملنا شروع ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 17, 18 یہاں تک کہ 20 انچ کے سائز کے فٹ پرنٹس نظر آئے ادھر. اور اس کے بعد اس فیکٹری میں وہ واقعات ہونا شروع ہوئے جس کے بعد اس فیکٹری کو نہیں بلکہ پورے ٹاؤن کو بند کر دیا گیا. آئے دن ورکرز غائب ہونا شروع ہو گئے. فیکٹری کو فائنینشل لاسز ہونا شروع ہو گئے کیونکہ جو وہ مچھلی پکڑ کے لاتے وہ راتوں رات غائب ہو جاتی. اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ بات کنفرم کر دی کہ یہاں کوئی انسان کی شرارت نہیں ہو رہی. اس فیکٹری کے اندر ایک شخص کام کرتا تھا جس کا نام if I'm not wrong ڈیوڈ تھا. وہ اسی علاقے کا رہائشی تھا اور وہ اس فیکٹری سے تھوڑا سا ہی آگے فاصلے پہ ایک بوٹ نما گھر میں رہتا تھا. جب 2-3 دن اس نے فیکٹری میں رپورٹ نہیں کی تو فیکٹری میں سے ایک شخص اس کے گھر کی طرف گیا. جب گھر پہنچا تو وہ دیکھ کر یہ حیرت ہو گیا اس کو کہ گھر کے باہر لکڑی کا جو دروازہ تھا اس پہ خون ہی خون لگا ہوا ہے. گھبراتا ہوا وہ دروازہ کھول کے اندر گیا تو اس نے ڈیوڈ کو آلموسٹ مری ہوئی حالت میں پایا. جب اس سے اٹھایا گیا اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور پھر وہاں پہ جب تھوڑی سی اس کی سانس میں سانس آئی اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا تو کہتا ہے کہ میں رات 4 بجے سو رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی. کہتے ہیں مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا دریا کے کنارے پانی پینے آیا ہوگا. تو کہتا ہے میں پھر سو گیا لیکن یہ مسلسل آواز آتی گئی یہاں تک کہ وہ آواز اس کنارے سے ہٹ کر اب اس کی بوٹ نما جو گھر تھا اس پہ آنے لگی. یہاں تک کہ کبھی دروازے پہ نوک ہو تو کبھی کھڑکی پہ نوک ہو. جب غور سے سنا تو گہری گہری سانس لینے کی آواز آئی, غرانے کی آواز آئی. جب اس ڈیوڈ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بہت ہی خوفناک جانور لگ رہا ہے تو اس نے اپنی رائفل نکالی اور کھڑکی کھولی اور جیسے ہی ایم کیا تو سامنے اپنے جس چیز کو اس نے دیکھا اسی کے الفاظ تھے کہ میں نے تقریباً 12 سے 13 فٹ لمبا ایک انسان دیکھا جس کے جسم پہ بال ہی بال تھے, شکل بھالو نما تھی اور وہ اسٹریٹ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی رائفل لوڈ کی چلانے کے لیے اس کو مارنے کے لیے اتنی دیر میں یہ سب کرتا وہ میری بوٹ پہ آ گیا, میرے سامنے آ گیا, اس نے میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ مارے, رائفل گر گئی
اور اٹھا کے ڈیوڈ کو اتنی زور سے دیوار پہ مارا, جو لکڑی کی دیوار تھی اس پہ مارا کہ لکڑی کی دیوار ٹوٹتے ہوئے وہ بوٹ کے دوسرے کنارے پہ جا کے گر گیا اور خونم خون ہو گیا. لیکن اس کو حیرت اس وقت ہوئی جب وہی مخلوق بغیر اس کو مارے یا اس کو کھائے بغیر ہی واپس غصے میں جنگل کی طرف بھاگ گئی. یہ واقعات 1738 سے لے کے 1995 تک ہوتے رہے ہیں. ابھی بھی جو لاسٹ واقعہ پیش آیا وہ ایک فیملی کا تھا جو کہ اس علاقے سے گزر رہی تھی. رات کا سماں تھا, کافی دیر ہو چکی تھی ڈرائیو کرتے کرتے, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہی کونے پہ ایک گیس اسٹیشن تھا, وہاں رک کے تھوڑا سا آرام کر لیں. وہ گیس اسٹیشن بھی بالکل سنسان تھا. ایک شخص وہاں پہ موجود تھا جو کہ ان کے ہارن بجانے کے بعد تشریف لایا, کمرے سے باہر نکل کے پیٹرول ڈالا اور واپس اندر چلا گیا, یہ کہتا ہوا کہ آپ اس علاقے میں زیادہ دیر مت رکے گا. ایز یوزول انسان کی نیچر ہے, جب اس کو منع کیا جائے تو وہ وہی سب کام سب سے پہلے کرتا ہے. انہوں نے بھی بات آئی گئی کر دی. کہتے ہیں کہ جب وہ پوری فیملی گاڑی میں آرام فرما رہی تھی, سو رہی تھی, تو سملر کیس ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی جانور کی غرانی کی آواز آئی. پھر گاڑی نے تھوڑا سا ہلا جلنا شروع کیا اور اس کے بعد گاڑی پہ باقاعدہ کسی مخلوق نے اٹیک کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب سارا سینیری ہو رہا تھا تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ولف, شیر یا بھالو نما کوئی جانور ہے, اس نے اٹیک کر دیا ہے, اور وہ گاڑی کے اندر ہی بند رہے. اس کے بعد جب وہ جانور چلا گیا اور انہوں نے باہر نکل کے گاڑی کا حال دیکھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی جانور نہیں تھا. واحد اس واقعے میں ایک ہی گواہ تھی, ایک بیٹی ان کی, جس نے فیس ٹو فیس اس مخلوق کا سامنا کیا, اور اس بچی کے حساب سے وہی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کیے جو ڈیوڈ نے کیے تھے. یعنی کہ ایک 12-13 فٹ لمبا شخص جس کا جسم کاٹ انسانوں جیسا, لیکن جسم پہ بال بھالو جیسے, دانت باہر نکلے ہوئے, جب کنگ جارج کی فیکٹری بند ہوئی تو اس وقت ارادہ کیا گیا کہ اس پورے علاقے کو خالی کر دیا جائے. گورنمنٹ کے مختلف اوقات میں اناؤنسمنٹس ہوئیں, اور پھر آخر کار ایک دن پورٹ چیٹم خالی ہو گیا. ٹل ڈیٹ یہ علاقہ خالی ہے. ٹل ڈیٹ اس جگہ پہ ہر کوئی جانے سے ڈرتا ہے. ٹل ڈیٹ اکثر اوقات لوگوں کی اس مخلوق سے آمنا سامنا ہوا ہے. Until date گورنمنٹ نے اس علاقے کو نو گو ایریا قرار دے دیا ہے.
ہم آئے دن ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، ایسی ایسی نئی نئی جگہوں پر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ سمجھے کہ آگے آنے والی منزل جس کے لیے ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں، وہاں پہنچ کر آخر ایسا کیا ایکسپیرینس حاصل ہو۔ جس شہر میں ابھی آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، پاکستان سے باہر کوئی اور ممالک ہوں، روز آپ نئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوں گے۔ چلیں، آج کل نہ صحیح، اس سے پہلے تو کیا کرتے تھے، بغیر یہ سوچے کہ جس سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے شاید آپ اس کو یا اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہوں۔ ایسا ہی واقعہ کراچی میں واقع پیش آیا جب ایک فیملی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش ہوئے جس نے ان کی زندگی ہلا کے رکھ دی۔ کراچی کے ہی ایک چھوٹے سے شہر کراچی کے ہی ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہا کرتی تھی جس میں 2 بھائی اور بوڑھے ماں باپ تھے۔ بڑے بھائی نے پڑھائی کی خاطر ملک سے باہر جانا پسند کیا، چلا گیا، تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا تو اس کی ایک اچھی سی فرم میں جاب لگ گئی۔ جب جاب پرماننٹ ہو گئی اور فیوچر سیکیورڈ لگا تو والدین نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی اب شادی کر دی جائے اور اس کو سیٹل کر دیا جائے۔ بھائی نے رضامندی کی اور والدین نے ڈھونڈنا شروع کر دی ایک بہو، بڑی ایک ٹپیکل پاکستانی سب کانٹیننٹ ٹائپ کی فیملی کی کہانی۔ ایک فیملی سے ملاقات ہوئی، اپنے جیسے ہی لگے، لڑکی کو دیکھا، لڑکا لڑکی کی ملاقات ہوئی، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور طے پایا کہ آخرکار ان کی شادی ہو جائے۔ شادی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب شروع ہوتا ہے اس فیملی کے ساتھ وہ واقعات جو ہم اور آپ صرف سوچتے ہی ہیں یا اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی میاں بیوی کسی دعوت سے واپس لیٹ گھر پہنچے، آتے ہی اپنے کمرے میں جا کے سو گئے۔ ابھی سوئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ کمرے میں خاموشی اور اندھیرے کی وجہ سے میاں صاحب کو بے چینی ہوئی۔ آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو بستر پہ بیٹھا پایا۔ تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ آخرکار یہ میری بیگم اس طرح بیٹھی ہوئی کیوں ہے۔ جب سائڈ کی لیمپ کی لائٹ جلائی
اور غور کرنے پہ دیکھا تو بیوی اسی طریقے سے موو کر رہی تھی بیٹھے ہوئے جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں. بال سارے آگے پڑے ہوئے. میاں کو لگا کہ شاید سوتے میں اٹھ گئی ہے تو پہلے اس نے ٹچ کر کے لٹانے کی کوشش کی لیکن بیوی اپنی جگہ سے ہلی نہیں. پھر اس نے آواز دے کے بولا کہ بھائی خیریت تو ہے, کیوں اٹھی ہوئی ہو؟ تو بجائے جواب ملنے کے صرف اس اندھیرے اور اس خاموش کمرے میں ہلکے سے ہنسنے کی آواز آئی. یہ پہلا موقع تھا جب میاں صاحب کے سامنے بیوی اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی. لڑکے کو عجیب سا لگا. کمرے سے دوڑتا ہوا والدین کے پاس گیا, والدین کو اٹھایا. جب کمرے میں واپس آیا تو وہ لڑکی ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی اور اسی طریقے سے ہنس رہی تھی جیسے کسی کو دیکھ کے ہنس رہی ہو. جب والدین نے اس لڑکی کو اس پوزیشن میں دیکھا تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی. والد صاحب کو شاید تھوڑی سی بھنک پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے, میں فجر کی نماز کے لیے مسجد جا ہی رہا تھا تو اب واپس نماز سے آنے کے بعد عالم صاحب کو بھی لیتا ہی آؤں گا جو مسجد کے امام صاحب تھے. والد صاحب چلے گئے. نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں وہ لڑکی ویسے ہی بستر پہ بیٹھی ہوئی اور ہلکے ہلکے مسکرا رہی ہے. امام صاحب کو سب کچھ بتایا گیا کہ آخر کیا کیا ہو چکا ہے اتنی رات کو. ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اس لڑکے کا چھوٹا بھائی جو کہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا وہ اٹھ گیا. جب وہ اٹھا اور صبح سویرے اس نے گھر کا ماحول ایسا دیکھا کہ ٹی وی زور زور سے چل رہا ہے, اس میں تلاوت چل رہی ہے اور ایک مولوی صاحب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا. والدہ سے پوچھا تو والدہ نے اس کو سارا قصہ بتایا. امام صاحب آتے ہیں. امام صاحب اور والد صاحب کمرے میں داخل ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ابھی بالکل خاموش تھی اور ہلکی سی آواز میں ہنس رہی تھی, والد صاحب کا نام بآواز بلند لے کے جلالی آواز میں ان کو کمرے سے باہر رہنے کا کہتی ہے. یہ ساری سچویشن میں امام صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ آخر چکر کیا ہے اور وہ والد صاحب کو باہر ہی رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. کمرے میں جاتے ہیں یہ اور دم درود کرتے ہیں. جیسے ہی ان کا دم درود ختم ہوتا ہے وہ لڑکی نارمل ہو جاتی ہے. سارے فیملی ممبرز والے بھی نارمل ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہو, لیکن یہ بات اس لڑکے کے دماغ میں رہ جاتی ہے. صبح ہوتی ہے, والد صاحب اپنے دفتر چلے جاتے ہیں, لڑکا اپنے دفتر چلا جاتا ہے. گھر میں موجود والدہ اور چھوٹا بھائی ہوتا ہے. سب نارمل
روٹین کی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ والدہ دوپہر کے کھانے کے ٹائم پہ چھوٹے بھائی کو کہتی ہیں کہ جاؤ بھابھی کو بھی بلا لو. وہ جیسے ہی کمرے تک پہنچتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے تو دوبارہ اس لڑکی کو اسی بستر پہ اسی پوزیشن پہ پاتا ہے جیسے وہ رات میں تھی, اور اس کمرے سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. والدہ کو بلاتا ہے, ان کو سناتا ہے, اور دونوں ڈر کے مارے گھر لاک کر کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور والد کو اور بھائی کو کال کرتے ہیں. وہ دونوں واپس آتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں گھر کے اندر کا, تو دیکھتے ہیں کہ کمرے میں وہ لڑکی موجود نہیں ہوتی. گھر میں اندھیرا ہوتا ہے, حالانکہ شام کا ٹائم ہے. اب سب کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ آخرکار یہ عورت, یہ لڑکی گئی کہاں. ابھی یہ لوگ اس لڑکی کو اپنے گھر میں ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے جب کمرے میں لڑکا جاتا ہے تو لڑکی اسی بستر پہ پائی جاتی ہے. والدین کو آواز دیتا ہے, اس لڑکی کو پکڑتے ہیں اور اس کو فوراً ہی اس کے ہاتھ پیر باندھ کے کرسی سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیتے ہیں اور امام صاحب کو کال کرتے ہیں. اب امام صاحب وہ والے نہیں تھے جو رات کو آئے تھے, انہوں نے کوئی اپنی فیملی کے امام صاحب تھے جو اسلام آباد میں رہتے تھے, ان کو کال کی, ان کو سارا ماجرا سنایا. تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو تم کمرے میں قید کر کے رکھو, میں جتنا جلدی ہو سکا اسلام آباد سے کراچی فلائٹ لے کے آتا ہوں. جیسے ہی رات گزرتی ہے, کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خوف کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ گھر جہاں پہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں. عجیب عجیب آوازیں, عجیب عجیب ہنسنے کی باتیں, ایسا لگے کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. صبح ہوتی ہے تو وہ امام صاحب آ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ہیں تو دیکھتے ہیں وہ عورت جس کے ہاتھ پیر انہوں نے باندھے ہوئے تھے, وہ ساری رسیاں دوپٹے سب کاٹ چکی ہے, یہاں تک کہ جو کپڑے وہ خود پہنی ہوئی تھی وہ بھی کٹ چکے ہیں. فوراً جا کے والدہ جو ہیں وہ ان کو کپڑے پہناتی ہیں, شال دیتی ہیں, لیکن اس لڑکی کی کنٹینیوسلی ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہے. اب شروعات ہوتی ہے ایک ایسے کھیل کی جس کا اختتام بہت افسوسناک ہے. وہ عالم صاحب اس لڑکی کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں. اس پورے دن تو وہ لڑکی بڑی سنبھل کر رہتی ہے, اور عالم صاحب جیسی عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہ دم درود کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں صبح لوٹ کے آؤں گا. لیکن یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا, کوئی بھی نہیں. خیر رات ہوتی ہے, وہ لڑکا بجائے اپنی بیگم کے ساتھ سونے کے اپنے والدین کے ساتھ سونا پریفر کرتا ہے فار آبویس ریزنز. اس لڑکی کو اس کمرے میں لاک کر دیتے ہیں
چھوٹا بھائی، بڑا بھائی اور دونوں ماں باپ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں. رات کے کوئی 3-4 بجے کا وقت ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی بھاگ رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے. ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا کمرہ جس کے اندر اس لڑکی کو بند کیا ہوا تھا، اس کمرے کا لاک کھلا ہوا ہے. ہلکا سا دروازہ کھولتے ہیں تو کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے. ابھی وہ اس سب چیزوں سے گزر ہی رہے ہوتے کہ ان کو ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہوتی ہے اپنے گھر کے کچن میں. جا کے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. وہ لڑکی کچن میں زمین پہ بیٹھی ہوئی آٹے کی بوری میں سے آٹا نکال نکال کے کھا رہی ہے. خیر دوبارہ سے اس کو پکڑ کے اس کمرے میں لے کے آیا جاتا ہے. والدہ قرآن شریف لے آتی ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوتیں کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اب اس عورت میں سے صرف ایک مرد کی آواز آ رہی ہے، اور ایسے مرد کی جیسے کوئی شدید غصے میں ہو. صبح ہوتے ہی عالم صاحب آتے ہیں. وہ اس لڑکی کی حالت دیکھ کے اس پہ دم درود کرتے ہیں، لیکن والدین کو اور اس پوری فیملی کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں کہ اس لڑکی کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے. لیکن پھر بھی وہ آخری ٹرائی کرتے ہیں. ابھی انہوں نے آخری وظیفہ شروع کیا ہی ہوتا ہے کہ اچانک سے لڑکی کے اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی انرجی یا کوئی دوسرا جسم اس لڑکی کے جسم سے نکل کے دوسری جگہ گیا ہو، اور لڑکی بالکل نارمل ہو جاتی ہے. عالم صاحب کو لگتا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے کام آ گیا ہے، اور وہ جو بھی مخلوق ہے، جن ہے جو اس عورت سے اٹیچڈ ہے، اب اسے دور چلا گیا. لیکن ان سارے دنوں میں اس لڑکی کا وزن دن بر دن کم ہوتا چلا گیا. اتنا کہ جب وہ لڑکی واپس نارمل لائف کی طرف آئی تو اس بیچاری سے کھڑا نہیں ہو پایا تھا، جس کی وجہ سے اس کو فوراً ہاسپٹلائز کیا گیا، بغیر یہ سوچے کہ وہی اس کی آخری حرام گاہ ہوگی. یہ واقعہ ایک ایسی فیملی کا ہے جس کی ای میل مجھے آج ہی ریسیو ہوئی. نام لینے سے منع کیا، لیکن ایسے کئی ساری فیملیز ہیں، ایسے کئی سارے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ہم سب ہنسی مذاق میں تو لے لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑی فلمی کہانی ہے، بڑی ناول نما واقعہ ہے. لیکن جس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں اسی کو حقیقت پتہ ہوتی ہے. اور جس مخلوق کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بس لمیٹڈ انفارمیشن ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے ارد گرد بھی ہیں ابھی کہ نہیں.
1997 میرے والد صاحب کو حکومت کی طرف سے چھٹیاں ملی. پہلی دفعہ ایسا موقع ملا کہ پوری فیملی ایک ساتھ شہر سے باہر جا سکے. ہم سب بہت خوش تھے. والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے تھے تو اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے انہوں نے ناردرن ایریاز میں اچھی اچھی جگہوں کا رہنے کا بندوبست کر لیا, گاڑیوں کا بندوبست کر لیا. بس ہمارا یہ کام تھا کہ فیملی کے سوٹ کیس پیک کر کے اسلام آباد تک پہنچ جائیں, جو کہ ہم پہنچ گئے. اس کے بعد وہاں پہ کچھ دن اپنے تایا تائی کے گھر میں رکے اور اس کے بعد ہم نے سفر کا آغاز کیا. یہ 1997 کی بات ہے, تقریباً if I'm not wrong 23 سال پرانی. ہم سب کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے, نہ ہی بہت چھوٹی عمر کے تھے. چونکہ پہلا ٹرپ تھا والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, تو ایکسائٹمنٹ کا جو لیول تھا, انرجی تھی, وہ ایک الگ تھی. پھر کزنز کے ساتھ ملاقات کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں پہاڑی علاقوں کو جا کے دیکھنا, بڑی بڑی وادیوں کو دیکھنا, جنگلات میں گھومنا, یہ سب کا سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ اور انرجی کا لیول ہی کچھ اور تھا. خیر, اسلام آباد میں چند دن گزارنے کے بعد میری فیملی نے اور میری 2 کزنز جن کے گھر ہم رکے ہوئے تھے, ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اپنا ٹرپ کا آغاز مری سے کریں. اس وقت مری جو تھا وہ پھر بھی قابل بہتر تھا, صفائی تھی, خوبصورت تھا, کم لوگ تھے, بدتمیزی اس لیول کی نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے, اور پرانے پرانے ہوٹلز بنے ہوئے تھے. ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا دوپہر کے ٹائم پہ, اور اس وقت 4-5 گھنٹے مجھے یاد پڑتے ہیں کہ ہمیں لگے تھے بائی روڈ مری پہنچتے پہنچ گئے. ایک ہوٹل مری میں انٹر ہوتی, مال روڈ پہ بالکل سامنے ہی جو چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے ایک ہوٹل تھا. if I'm not wrong اس ہوٹل کا نام تاج محل تھا. چونکہ وہ ہوٹل اچھا بنا ہوا تھا علاقے کے حساب سے, بالکل مال روڈ پہ تھا, تو والد صاحب نے سوچے کہ کیوں نہ اس ہوٹل میں ہی کمرے بک کرا لیے جائیں. جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ ہوٹل تو بھرا ہوا ہے, کمرے ہیں نہیں. مایوسی ہوئی, تھوڑا سا باہر نکلے, لیکن تھوڑے ہی سیکنڈ بعد اس ہوٹل کا مینیجر بھاگ کے آیا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 2 روم اویلیبل ہیں, اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. ہم نے کہا کیوں نہ دیکھ لیا جائے. والد صاحب, والدہ, ہم سب روم دیکھنے اوپر گئے. وہ ٹاپ فلور پہ تھا بالکل, اور ٹاپ فلور کا بھی بالکل کارنر کے 2 آخری کمرے. جب کمرے میں داخل ہوئے تو بہت بڑا سا کمرہ تھا, 2 بیڈ اور 2 بیڈ, یعنی کہ 4 بیڈ ان 2 رومز میں تھے. ہماری فیملی کے لیے اور کزنز کے لیے وہ 2 کمرے کافی تھے. جب کمرے کو اور معائنہ کیا تو سامنے کھڑکیاں تھیں, کھڑکیاں کھولی تو پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ, جنگلات ہی جنگلات, ہریالی ہی ہریالی, خوبصورتی کی خوبصورتی ہی نظر آتی رہی. سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ کمرہ اچھا ہے, ہوٹل اچھا ہے, موسم اچھا ہے, تو یہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں.
اور یہی ہوا کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی 3 دن کے لیے ہم اس مری کے ہوٹل میں ٹھہریں گے. سامان ومان اوپر لا کے لادا گیا. سب نے تھوڑی سی اپنی تھکن دور کرنے کے لیے آرام کیا, اور پھر جیسے ہی تھوڑا سا عصر کا ٹائم ہوا تو ایک ایک کر کے کوئی اپنی جگہ کوئی اپنی جگہ, جس نے جو جیسے سمجھا نکلتے گئے. ہماری فیملی کا ایک رول ہے, جب بھی کوئی ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ہم باؤنڈ نہیں ہوتے کہ ہمیں سب نے ساتھ ہی جانا ہے. جس کا جہاں دل چاہے وہ جائے, تاکہ جس کو جو انٹرٹینمنٹ چاہیے وہ اس کو مل جائے گی, اور اس طریقے سے دوسرے کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. ایسے ہم نے بھی کیا. میں, میرا بھائی اور میری 2 بہنیں اور 2 کزنز, ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ذرا مال روڈ پہ چکر لگا کے آتے ہیں. ہم لوگ مال روڈ کی طرف نکل گئے. والدین, میرے والد صاحب کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے تو ان کو اتنی واک الاؤ نہیں تھی, تو وہ اور میری والدہ ہوٹل میں ہی ٹھہرے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں, پھر تھوڑا سا سیر کر لیں گے, پھر آرام کر لیں گے. جب ہم لوگ گھوم پھر کے مغرب کے بعد واپس آئے تو ہم نے ایز یوزول کھانا وانا منگوایا, کھانا کھایا. والد صاحب کے کمرے میں جا کے ہم نے خوب ہلا گلا کیا. نیکسٹ ڈے کی پلاننگ ہوئی کہ کیسے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کدھر گھومنا ہے, یہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. اور آ کے ہم لوگ 12, 12:30, 1 بجے تک اپنے اپنے کمروں میں آ گئے. جب کمروں میں آئے تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھا. ہم نے 3 رومز لیے تھے. ایک لڑکوں کا تھا, ایک لڑکیوں کا تھا, اور ایک میرے والدین کا تھا. تو میں اور میرا بھائی اپنے روم میں چلے گئے, میری بہنیں اپنے روم میں چلی گئیں, اور میرے والد صاحب اپنے روم میں چلے گئے. کوئی ابھی ہمیں اپنے اپنے کمروں میں گئے ہوئے 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ میرے کمرے کا دستک ہوا. اندازہ ہو گیا مجھے کہ کوئی فیملی والا ہی ہوگا. دروازہ کھولا تو میری بہن کھڑی ہوئی, کہتی کہ تم نے ہمارے کمرے میں دستک دی ہے. میں نے کہا نہیں. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میری والدہ بھی آ گئی. وہ کہتی ہیں کہ تم لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو. میں اور میری بہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ہم نے کہا ہم نے تو شور بھی نہیں مچایا, کچھ بھی نہیں کیا, ہم کہاں سے شور مچا رہے ہیں. خیر, جیسی والدہ ہوتی ہیں ڈانٹتی بھی ہمیں چلی گئی. ہم نے سر جھکایا, ہم نے ڈانٹیں کھا لی. لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا میری بہن کو کہ آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ نہیں. جب والدہ گئی تو میری بہن نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے تو نہیں کھٹکھٹایا, میں تو اپنے کمرے میں موجود تھا. کہتے ہیں ہمارے کمرے کا دروازہ ابھی کسی نے نوک کیا, اور 2 دفعہ نوک کیا. ہم نے دونوں دفعہ دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ روم سروس والا ہو یا کوئی ہو, XYZ ہو. خیر, وہ اپنے روم میں دوبارہ چلی گئی اور میں اپنے روم میں دوبارہ آ گیا. لائٹیں بند کر کے ہم سو گئے. اب اس رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے ہم اٹھے, ناشتہ کیا, ادھر ادھر سب جگہ گھومے پھرے. ایک روم سروس والا بندہ دوپہر کے ٹائم پہ ہمارے پاس آیا اور اس نے بار بار ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ صحیح ہیں, کچھ پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ لوگ کو اس ہوٹل میں, ان کمروں میں. ہم نے کہا نہیں, بالکل صحیح ہے, گرم پانی بھی آ رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, نظارے بھی اچھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ ہمارے روم میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو رات میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی. ہم نے کہا نہیں, کچھ نہیں ہوا. کہتی ہیں کہ ہمارے روم میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آ جا رہا ہے. تو وہ ہمیں دیکھتی ہیں شک کی نگاہ سے, کہتی ہیں کہ تم لوگ تو نہیں آ رہے تھے. نہیں, ہم تو نہیں آ رہے تھے, ہم کیوں آئیں گے. ہاں مطلب شرارتی ہیں لیکن باولے تھوڑی ہیں. کہتی ہیں تو یہ ایسا لگتا رہا کہ کمرے میں کوئی ہے. میں نے لائٹ جلا کے بھی دیکھا, کوئی نہیں.
لیکن جیسے ہی لائٹ بند کریں تھوڑی دیر کے بعد سونے کے لیے جیسی نیند میں آئے تو دوبارہ پھر ایسا محسوس ہونے لگے کہ کوئی کمرے میں ہے, کوئی آنا جانا لگا ہوا ہے. خیر یہ بات ہو گئی, ہم نے بھی اگنور کر دی, والدہ نے بھی اگنور کر دی, وہم سمجھ کے ہم لوگ اپنے سیر کے لیے نکلے. واپس مغرب عشاء ہو گئی, عشاء کے بعد واپس ہوٹل میں آئے. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کھانا کھایا اور نہا دھو کے اپنے اپنے کمروں کی طرف نکل لیا, بغیر یہ جانے کہ اب جن کمروں میں ہم جا رہے ہیں وہاں کا کچھ اور ہی ماجرا ہے. تقریباً رات کے 2 یا 2:15 بج رہے تھے جب میری بہن کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. اس فلور پہ ہمارا کمرہ تھا, میری والدہ کا تھا, میری والد کا تھا. تو ہم لوگ حیران ہو کے فوراً کمرے میں پہنچے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا. جب دروازہ کھولا تو کمرے میں میری 2 بہنیں اور 2 بڑی کزنز ایسے خوف کے مارے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ کیا ہوا تو کہتی ہیں کہ اس سامنے والی کھڑکی پہ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا. ابھی یہ سن کر ہمیں عجیب سا لگا کہ کمرے کے اندر شخص کھڑا ہوا تھا تو کہاں ہے؟ کہتے ہیں نہیں, کمرے کے اندر نہیں, کھڑکی کے دوسرے پار. یہ بات چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے سمجھ نہیں آئی, نہ میرے والد کو سمجھ میں آئی, کیونکہ ہم تھے ٹاپ فلور پہ. کھڑکی کھول کے دیکھی تو نیچے کوئی چھجا نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو سکے. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ میرے کمرے میں میرا بھائی چیختا ہوا آیا. وہ کہتا ہے کہ میں واش روم میں بیٹھا ہوا تھا, جو دروازہ تھا باتھ روم کا اس کے نیچے, بالکل دروازے کے نیچے آپ دیکھتے ہوں گے, ابھی آپ کے کمرے کے دروازے سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو, اس کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے. کہتے وہاں سے ایک ہاتھ اندر آیا, صرف انگلیاں, اور انگلیاں ایسی تھی کہ بڑے بڑے ناخن اور گندے ترین ناخن, اور ایسے جیسے کئی سالوں سے کٹے ہوئے نہ. اور وہ ہاتھ اس دروازے کے اندر آیا ہے, میں نے دیکھا اور میں نے چیخ ماری, اور وہ ہاتھ پھر خاموشی سے واپس چلا گیا. ابھی یہ بات کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کمرے میں یہ ہو رہا ہے, بہن کے کمرے میں ایک شخص نظر آیا ہے, والدہ ایک دن پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ چہل قدمی ہو رہی ہے. خیر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی روم میں آج دن گزارتے ہیں, نیکسٹ ڈے جو ہے ہمیں ویسے ہی جانا ہے. وہ رات مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے کیونکہ میں زیادہ تر ٹائم جاگا رہا اس تجسس میں کہ جو بھی چیزیں آخر میرے سامنے آئے, مجھے دکھے, میری نظر پڑے تو کچھ بات بنے. لیکن اس رات اس پورے کوریڈور میں, اس فلور پہ کوئی نہ کوئی چہل قدمی ہوتی رہی. یہ سوچ کر میں نے اپنا آپ کو تسلی دی کہ کیا ہاؤس کیپنگ ہوگا, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, اور بھی 2-3 رومز تھے اس فلور پہ, تو کوئی نہ کوئی ہوگا. جب صبح ہوئی اور ہاؤس کیپنگ آئی تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی رات کو بڑی چہل قدمی ہو رہی تھی. کہتے ہیں سر رات کو تو کوئی تھا ہی نہیں ادھر, آپ لوگ ہی اس فلور پہ رہ رہے ہیں, اور کوئی 2 روم ہیں وہ خالی ہیں, وہ جو بھی ان میں رہتے تھے وہ کل چلے گئے, تو صرف آپ کی 3 لوگوں کی فیملی ہے, اور نہ رات کو ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کسی فلور پہ نہیں جاتے. خیر اس بات کو
اگنور کیا. ابھی ہم نے ناشتہ کھانا دوپہر کا یہ سب کھا پی کے بیٹھے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیوں نہ اس ہوٹل سے اب چیک آؤٹ کیا جائے تاکہ آگے کی طرف نکلیں, اپنا آگے کا سفر شروع کریں. سامان باندھنا شروع کیا, کپڑے وپڑے جو لائے تھے. اب جو شخص اپنے کمرے میں جائے وہ اس کمرے سے واپس نکلے یہی کہتا ہوا کہ کیا میرے کپڑے آپ کے کمرے میں یا میرے کپڑے آپ کے بیڈ روم میں ہیں یا آپ کے سوٹ کیس میں ہیں. والد صاحب اپنے واش روم گئے, انہوں نے اپنی کپڑے نکالے تو اس میں سے 3-4 چیزیں غائب. میں اپنے واش روم گیا کمرے کے, اس میں میں کپڑے ڈھونڈ رہا ہوں تو کپڑے نہ ملے. بہنوں کے کمرے میں گئے, وہاں پہ بھی سملر کیس. اب یہ واقعہ 2 دن سے چلتا چلا آ رہا تھا. پہلے کسی کا آنا جانا, کسی کا گزر محسوس ہونا, پھر میری بہن کے کمرے میں دستک رات کو, کھول کے دیکھا تو کوئی نہیں, پھر دستک ہونا, پھر کھول کے دیکھنا دروازہ تو کوئی نہیں. اس کے بعد میرے کمرے میں میرے بھائی کے ساتھ وہ واقعہ ہونا, میری بہن کے کمرے میں ایک شخص نظر آنا جو کہ کھڑکی کے اس پار کھڑا ہوا. اس بات کا ہمیں یقین ہو گیا کہ اس ہوٹل میں نہ صحیح لیکن اس فلور اور ان کمروں میں کچھ نہ کچھ ہے. یہ ساری چیزیں جلدی سے پیک کر کے ہم لوگ ہوٹل کے نیچے پہنچے تو والد صاحب نے اس مینیجر کو پکڑ لیا. جب تھوڑی سی تڑی اور غصے سے بات کی تو پھر وہاں کے ہاؤس کیپنگ نے بتایا کہ سر ان 3 کمروں میں کوئی بھی نہیں رہتا, اور جب یہ مینیجر صاحب آپ کو یہ روم دے رہے تھے تو ہم سب نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ روم نہ دیں فیملی کو. اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کمروں میں فیملیز رہی ہیں اور ان سب کو ایک شخص اور ایک عورت نظر آتی ہے رات میں. یہ سننا تھا. ہم نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم مریض سے تو رواں دھواں ہو گئے. جب ایبٹ آباد پہنچے, بیگ کھولے تو اس میں سے ساز و سامان جو ہمارے کپڑے تھے وہ غائب. اور حیرت کی بات یہ کہ جو کپڑے ہمارے پاس موجود تھے بیگ میں وہ ایسے کٹے ہوئے اور ایسے پھٹے ہوئے تھے کہ جس کو بہت ہی کوئی ناگوار گزرا ہو اس کو ہمارا ان کمروں میں رہنا. یہ پہاڑی علاقے, یہ جنگلات, ہلکی ہلکی بارش, یہ سب دن کی روشنی میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں, لیکن رات کی تاریکی میں یہ کوئی اور ہی منظر پیش کرتے ہیں. میں اپنے جاب کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرتا رہتا ہوں, کبھی افریقہ تو کبھی کہیں. سب سے زیادہ میرا سری لنکا جانا ہوتا ہے. میں ہمیشہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں جہاں پچھلے 10 سال سے رک رہا ہوں. ہمارا سارا دن تو ویسے فیلڈ میں گزرتا ہے اور رات کو ہی ہوٹل میں سونے آتے ہیں. ہوٹل میں سب جاننے والے ہیں کیونکہ اتنے عرصے سے رک رہا ہوں, اور چونکہ وہ ایک مسلم ہوٹل ہے تو اس کے کافی فوائد بھی ہیں. واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک رات میں اسی طرح اپنے اسی ہوٹل میں رات کے 12 بجے پہنچا. میں بہت تھکا ہوا تھا اور لیٹتے ہی سو گیا. اچانک رات کو دروازے پہ دستک ہوتی ہے جس سے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں گہری نیند سے جاگ جاتا ہوں. گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں.
مجھے میرا یہ وہم لگتا ہے مگر پھر دستک ہوتی ہے. میں اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں کوریڈور میں صفائی کر رہی ہیں. انہوں نے ہوٹل کی ہی وردی پہنی ہوئی ہے. میں ان میں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کام ہے تو وہ جواب نہیں دیتی, بس صفائی کرتی رہتی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ دونوں ہم شکل ہوتی ہیں. مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سوچتا نہیں اور دروازہ بند کر کے سو جاتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید یہ رات کو خواب دیکھا تھا, کیونکہ عجیب سا تھا. میں اپنا فٹنس ٹریکر دیکھتا ہوں تو اس میں 3 سے 3:30 بجے کے درمیان جاگنے کا سٹیٹس آتا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں جاگ رہا تھا تو میں خواب کیسے دیکھ سکتا ہوں. ہوٹل والے چونکہ میرے دوست تھے تو میں آ کر ناشتہ پہ ان سے یہ واقعہ ڈسکس کیا. ان کو یقین نہیں آیا کہ رات کے 3 بجے کون صفائی کر سکتا ہے, وہ بھی کوریڈور کی. میں بھی اس کو اپنا وہم سمجھتا ہوں اور وہ بھی سمجھنے لگے. خیر, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم CCTV فوٹیج کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس ٹائم کی. ہم مل کر گئے اور ہم نے اس ٹائم کی ویڈیو دیکھی. اس میں دروازہ کھولا, باہر دیکھا, بات کی اور دروازہ بند کر دیا. اور کوریڈور میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. جیسے کہ میں نے ان 2 عورتوں کو دیکھا تھا. میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی گزری کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ہوٹل میں میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. میری طبیعت میں پورا دن گھبراہٹ اور ایک پریشانی سی رہی اور دماغ اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو وہم قرار دینا چاہ رہا تھا, مگر حقیقت سے کافی مختلف تھی بات. آج بھی میں اس ہوٹل میں جا کر ٹھہرتا ہوں اور پھر دوبارہ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, مگر اتنا کلیئر یاد ہے کہ میں ان عورتوں کے چہرے کی جھریاں, یہاں تک کہ بالوں کی رنگت تک پہچان سکتا ہوں, کپڑوں کا رنگ تک بتا سکتا ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ نہ تو یہ میرا وہم تھا نہ ہی میرا خواب, بلکہ یہ ایک حقیقت تھی اور میں نے اسے محسوس کیا اور میرا ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے. یہ ناصر صاحب تھے جنہوں نے اپنا واقعہ ہمیں ای میل کیا لاسٹ ویک, اور اپنے ساتھ ہوئے وہ سری لنکا کے ایک ہوٹل میں واقعہ جو پیش آیا وہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا. اسی طریقے سے ایک اور ای میل میرے پاس موصول ہوئی. بوربن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, اس کی خوبصورتی کے بارے میں سب جانتے ہیں. وہاں کے موسم, پہاڑ, ہریالی, آب و ہوا, وہاں کے حسین نظارے, موجود ہوٹلز. انہی ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل ہے ہوٹل 1, جہاں پہ ایک ہمارے لسنر جا کے رکے اور ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جو عموماً ہوٹلز میں جا کے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے اپنی وائف کے ساتھ پلان بنایا بوربن جانے کا, اور بوربن میں ہم نے ایپلیکیشنز کے ذریعے وہاں کے ہوٹلز ڈھونڈے تو پتہ چلا ہوٹل 1 جس کی تصاویر انہوں نے دیکھی, ایک مشہور برانڈ ہے. تصویریں دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی زبردست ہوٹل ہے. تو وہاں کے لیے ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا. جب بوربن پہنچے تو اپنے ہوٹل کی طرف گئے. ہوٹل گئے تو وہاں پہ ریسیپشنسٹ سے بات کی. ریسیپشنسٹ نے ہمیں چابی دی اور ہم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنے لگ گئے. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب شام کا ٹائم ہوا تو میں نے اور بیگم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کھانا کھانے باہر جائیں. اب جیسے ہی میں نے اپنا کمرہ
لاک کرنے کی کوشش کی تو اس کمرے کا دروازہ اور لاک دونوں ہی نہ ہو. مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا برانڈ ہے یہ اور ایسی چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے. فوراً ریسیپشن کال کی. ریسیپشن سے ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ سر یہ لاک تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے, ہم ابھی اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک دوسرا بندہ آتا ہے, لاک اس نے صحیح کیا کمرے کا, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ لاک کر کے چلے گئے. کھانا وانا کھا کے سیر سویرا کر کے جب واپس آئے تو پھر حیرت ہو گئی کہ اسی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا. دروازے کو پش کرتے ہیں, کھولتے ہیں تو اندر سب ویسے ہی پڑا ہوا جیسے چھوڑ کے گئے تھے. سامان چیک کیا تو سارا سامان موجود. حیرت کی بات اس وقت ہو گئی جب کمرے کی بیلکنی کا جو گیٹ تھا, دروازہ تھا, اس کا لاک بھی ٹوٹا ہوا تھا. تھوڑی پریشانی ہوئی. obviously جب آپ ایسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. پھر ریسیپشن کال کی. پھر ریسیپشن سے ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا عجیب بات ہے سر, آپ کے سامنے ہی ابھی لاک چینج کیا ہے, اب ہم ایک نیا تالا لگا دیتے ہیں. انہوں نے پھر ایک نیا تالا لگا دیا اس دروازے پہ بھی, اور بیلکنی میں موجود دروازہ تھا جس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا, اس کا دروازہ بھی انہوں نے لاک چینج کر دیا. تسلی ہو گئی. رات بھر باتیں کرنے کے بعد میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ سویا جائے. کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوئے ہی تھے کہ 2-3 بجے کے قریب مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. ایسا لگا کہ ان کے ساتھ کوئی اور اس کمرے میں سو رہا ہے. اٹھ کے چیک کیا تو کوئی بھی نہیں. وہم سمجھ کر پھر سو گئے. جیسے ہی لیٹے تو واش روم کا دروازہ آٹومیٹکلی کھل گیا. پھر وہم سمجھے, اٹھ کے دروازہ بند کر دیا اور پھر لیٹ گئے. اب نیند چونکہ بھاگ چکی تھی, میاں بیوی نے دونوں نے فلم لگائی کہ چلو تھوڑا سا ٹائم پاس کرتے ہیں. تھوڑی دیر میں بیگم واش روم کی طرف گئیں. اب واش روم کا دروازہ کھول رہی ہیں کہ دروازہ کھلے تو وہ واش روم جائیں, لیکن دروازہ لاک. یہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی میں نے دروازہ بند کیا, لاک نہیں کیا, کیونکہ وہ گھمانے والا لاک ہے, پراپر آپ لاک کریں گے تو لاک ہوگا. پھر ریسیپشن اس کو کال کی. ریسیپشن سے ایک بندہ آیا. جب اس دفعہ بندہ آیا وہ دوسرا بندہ تھا, رات کی شفٹ کا. جب اس کو یہ سارے واقعات بتائے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا. جب اس کو بتایا کہ یہ واش روم کا دروازہ بھی خود بخود لاک ہو گیا ہے, کوئی بھی اندر نہیں گیا, نہ کوئی اندر ہے, تو اس نے ڈرتے ڈرتے منع کر دیا کہ سر میں یہ دروازہ نہیں کھول سکتا, اگر آپ کھولنا چاہیں تو کھول لیں. غصے میں آ کے ان صاحب نے اس دروازے کو تھوڑا سا پش کیا, پھر تھوڑا اور پش کیا, اور جب زیادہ جان لگائی تو لاک تو ٹوٹ ہی گیا, دروازہ بھی تھوڑا سا کریک ہو گیا, لیکن دروازہ کھل گیا. اب اس کے بعد سے اس پوری رات, جس میں 4-5 گھنٹے ہی باقی تھے فجر ہونے میں, جب میاں بیوی سونے کے لیے لیٹیں تو یا تو کمرے کا لائٹ آن ہو جائے یا ٹی وی اچانک سے تیز ہو جائے. اور ایک پوائنٹ پہ جب یہ سو گئے دونوں میاں بیوی, تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہمیں سوتے ہوئے محسوس ہوا ہے کہ کسی نے ہمارا کمبل کھینچ لیا. آنکھ کھلی تو کمبل نیچے گرا ہوا تھا.
جب اتنی بے چینی ہو گئی تو انہوں نے فوراً ریسیپشن گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہوئے واقعات بتائے. تو ریسیپشن پہ موجود جو بھی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, ہم آپ کا روم چینج کر دیتے ہیں. انہوں نے فوراً روم چینج کیا. اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے. اب کہتے ہیں کہ فجر میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا کہ جس نئے کمرے میں ہم شفٹ ہوئے ادھر بھی ایگزیکٹ وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے. مین ڈور کا لاک خراب ہو گیا, دروازہ بند نہ ہو, بیلکنی کی کھڑکی کا لاک ٹوٹ گیا, وہ بند نہ ہو, یہاں تک کہ کمرے میں موجود جو وارڈروب تھی اس میں سے ناک کرنے کی آواز آتی رہی. ایسا ایک پوائنٹ پہ لگا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ایک ایسی اینٹی, ایک ایسا مخلوق ادھر ہے جس کو پسند نہیں آ رہی ان کی پریزنس. یہاں تک کہ کسی کے غصہ ہونے تک کی آواز, سانس غرانے کی آواز تک آئی. اور ایک پوائنٹ یہ آیا کہ دروازے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے سائڈ ٹیبل کا سہارا لیا, لیکن جیسے ہی وہ آ کے بستر پہ لیٹتے دروازہ پھر کھل جاتا. پھر سائڈ ٹیبل سے اس کو اٹکاتے, پھر آ کے بستر پہ لیٹتے, پھر دروازہ کھل جاتا. یہ ہوتے ہوتے صبح ہو گئی اور صبح سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ اپنا بوری و بستر باندھا اور دوسرے ہوٹل چلے گئے. جب وہاں کے مقامی لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس ہوٹل میں چند کمرے ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور بڑا کیجولی وہاں کے جو بھی لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ سر یہ تو پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی مخلوق ہے, اس کا آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. بات تو درست ہے. ہم ویسے بھی اس مخلوق کا کچھ نہیں کر سکتے, نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے فیل کر سکتے ہیں, اس وقت تک جب تک وہ نہ چاہیں. واقعہ کچھ یہ ہے کہ بات 2008 کی ہے جب میری عمر 14 سال کی تھی اور میں 8 کلاس میں تھا. میں کافی اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور میں ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھتا تھا, جیسے کہ یوزلی بچے ٹیوشنز جاتے ہیں. وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام انہوں نے بتایا لیکن بتانے سے منع کیا, اور تھوڑے دن میں ہی اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی. یہ دوستی کافی نارمل تھی جیسے ٹیوشنز وغیرہ میں اکثر ہو جاتی ہے. ٹائم گزر گیا اور میرا میٹرک کمپلیٹ ہو گیا اور میرے ٹیوشن ختم ہو گئے. میں کوچنگ وغیرہ سٹارٹ کر چکا تھا اور میری اس دوست سے بھی آلموسٹ بات اب ختم ہو چکی تھی. مجھے 2 ایئرز, وہ مجھ سے 2 ایئرز چھوٹی تھی. وہ اس وقت 8 کلاس میں تھی جب میرا میٹرک ہوا تھا. اس کے کافی ٹائم کے بعد جب میں نے سیکنڈ ایئر کی پڑھائی سٹارٹ کی تو ایک دم اچانک میری اس لڑکی سے بات پھر ہونا شروع ہو گئی. منہاج یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. میرا انٹرمیڈیٹ ہو گیا اور وہ بھی میٹرک کر چکی تھی. سڈنلی ہمارے گھر والوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے سب بتا دیا کہ فرینڈشپ ہے اینڈ آئی لائک ہر اے لاٹ ایز ویل. مناج بھائی, میری والدہ نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو پھر انگیجمنٹ کروا دیتے ہیں تم دونوں کی. لیکن ان کی فیملی سے obviously پہلے پتہ کرنا پڑے گا. چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے, تو یہ سارے جو
انگیجمنٹ والے مسئلے مسائل تھے یہ بخوبی آسانی سے طے ہو گئے اور ہماری چھوٹی گیٹ ٹوگیدر کے بجائے ایک بہت گرینڈ قسم کا ایونٹ ہو گیا. مناج میری یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی اور میں اس لڑکی سے رات کو ڈیلی بات کرتا تھا 3 بجے تک. اس کے بعد میں سو جاتا تھا کیونکہ مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا. آفٹر 2-3 ویکس آف آر انگیجمنٹ ہم نارملی بات کر رہے تھے کہ اچانک اس لڑکی کی آواز چینج ہو گئی اور وہ بہت عجیب طرح سے بات کرنے لگی. اس طریقے سے کبھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور اس ٹون میں تو بالکل بھی نہیں کی تھی. جیسے کہ مجھے تجھ سے بات نہیں کرنی, کون ہے تو؟ اور میں کہتا رہا کہ یہ مذاق مت کرو, لیکن وہ اسی طرح بات کرتی گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گئی. کہتے کہ میں نے اس کو اگنور کر دیا, اس انسیڈنٹ کو. اس رات کال کٹ ہو گئی اور اس کا فون آف ہو گیا. جب میں نے نیکسٹ ڈے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. مناج اسی ویک کی سیٹرڈے نائٹ تھی اور میں اس سے بات کر رہا تھا یوزلی جیسے ہم کرتے تھے. ہمارے ایک آرگیومنٹ ہوا, وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ رات کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں اپنے گھر پہ اکیلا تھا. اس دن پھر وہی ہوا. ایک دم بات کرتے کرتے اس نے مجھ پر غصہ شروع کر دیا اور اس کا غصہ نارمل نہیں تھا. وہ مجھ سے عجیب سی آواز میں گالیاں دینے لگی اور بہت عجیب باتیں کرنے لگی اور میں بہت ڈر گیا تھا اس وقت اس کی آواز سن کر. میں نے کال کاٹ دی. ایک دم اس کی دوبارہ کال آنے لگی اور وہ اسی ٹون میں مجھ سے گالیاں دے رہی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا سچویشن تھی. ابھی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. میں نے آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کر دی زور زور سے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ مت پڑھو. شی واز اسکریمنگ لاؤڈلی بٹ ایک دم فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بالکل چپ ہو گئی. تھوڑی دیر میں بالکل نارمل بات کرنے لگی. اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کچھ اور مسئلہ ہے اور نیکسٹ شام میں نے اس کی والدہ کو کال کی اور انہوں نے سب بتایا. شی سیڈ کہ وہ اس کے والد صاحب سے ڈسکس کر کے رات کو بات بتائیں گی. اسی رات میری دوبارہ سے اسے بات نہیں ہوئی. سنڈے تھا اور ٹی وی پر کوئی میچ آ رہا تھا فٹ بال کا. میں نے اس کو ٹیکسٹ کیا تھا پر وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہی تھی تو میں میچ دیکھنے لگ گیا. ایک دم میرا فون بجا اور اس کی والدہ کی کال آئی. جیسے ہی میں نے کال پک کری اس کی والدہ رو رہی تھی زارو قطار اور پیچھے سے مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. ان کے والد صاحب کافی بیمار تھے اور ان کے سارے رشتے دار کافی دور رہتے تھے تو اس کی والدہ نے مجھے بلایا اپنے پاس. مناج جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے والدین اسی روم میں تھے. جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم رونے لگی زور زور سے اور پھر انکانشیس ہو گئی. تھوڑی دیر بعد اس کے ریلیٹو وغیرہ آئے. اس کی فیملی میں ایک عالم تھے, انہوں نے اس پر دم کیا اور ایک تعویذ بنا کر اس کی والدہ کو دیا کہ اس کو پہنا کے یہ رکھے رہیں اور قرآن پاک کی سورتیں پڑھنے کو کہا ڈیلی. اس کے بعد مناج سب نارمل ہو گیا. اس بات کو 3 سال گزر گئے. میں اور وہ ریگولرلی نماز پڑھتے اور ریگولرلی فجر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. وہ میرے انجینئرنگ کا فائنل سیمسٹر آ گیا اور اب اس کی والدہ نے میری والدہ سے کہا کہ 2019 کے جنوری میں وہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا نکاح ہو جائے اور بعد میں 1-1.5 سال بعد رخصتی. یہ بات 2018 جون کی ہے. اس کے والدین کو میرے گھر آنا تھا یہ بات کرنے سنڈے کو. وہ کافی پریشان تھی کہ سب ٹھیک سے ہو جائے ساری بات اور ہم روز کی طرح ہی بات کر رہے تھے کال پر. ایک دم وہی رونے لگی. میں سمجھ گیا کہ پریشانی کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہے. میں اس کو سمجھا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہی چیز ہونے لگی جس کا مجھے ڈر تھا. وہی چیخنا چلانا, وہی اونچی آواز میں زور زور سے باتیں کرنا, گالیاں دینا.
اس کے فوراً بعد ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ نارمل ہو گئی، لیکن میں بہت ڈر گیا تھا اس چیز سے. خیر اس کے بعد 2 دن نارمل گزرے. نیکسٹ ڈے اس کے والدین کو میرے گھر آنا تھا منہاج، اور اس رات کو بھی ہوا یہ کہ وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی. میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سڈنلی شی سیڈ تیری اور اس لڑکی کی شادی میں کبھی نہیں ہونے دوں گا. وہ اپنے اور یہ بولتے بولتے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگی تھی چاقو سے. میں نے اس کی والدہ کو کال کی تو انہوں نے اس کو پکڑا. منہاج آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسا مومنٹ تھا. نیکسٹ ڈے جس دن اس کے والدین کو ہمارے گھر آنا تھا، اس کے ماموں کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. تھوڑے دن یہ بات ڈیلے ہو گئی، لیکن اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی. انہی عالم سے دوبارہ دم کروایا اس کے پیرنٹس نے تو پھر طبیعت بہتر ہو گئی، اور 1 مہینے کے بعد اس کے والدین میرے گھر آئے اور کافی آئے اور یہ بات ہو گئی طے کہ 2019 کے مارچ میں ہمارا نکاح ہو جائے گا. دین میرا فائنل سیمسٹر شروع ہو گیا اور میں کافی زیادہ بزی ہو گیا. ہماری بات بھی کم ہونے لگی، لیکن اکثر اس کی طبیعت خراب رہتی تھی. کبھی آنکھوں میں درد، کبھی بلا وجہ سر میں درد، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. جنوری 2019 میں میرا فائنل پیپر تھا اور اس کے کزن کی اسلام آباد میں شادی تھی. اسی ٹائم پہ اس کی والدہ اس کو فورس کر رہی تھی کہ وہ شادی میں جائے ان کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی. 9 جنوری کو اس کے کزن کی شادی تھی اور اس کو 5 جنوری کو جانا تھا، اور میرے پیپرز 10 جنوری کو اینڈ ہو رہے تھے. خیر اس کی والدہ نے اس کو فورسفلی راضی کر لیا اور وہ وہاں لے گئی. مناج میری اس سے لڑائی ہو گئی تھی اور میں اس سے ناراض تھا کہ وہ میرے پیپرز کے بیچ میں چلی گئی. خیر میں اس کو اگنور کر رہا تھا، نہ کالز پک کرتا تھا نہ اس کے میسج کا رپلائی کرتا تھا. مناج میری اسلام آباد جانے کے اسلام آباد جانے کے بعد سے بات نہیں ہوئی تھی. اس کے میرے پاس تقریباً 200 میسجز آئے تھے. میرا لاسٹ پیپر تھا، میں پیپر دے کر واپس آیا تو اس کی کال آ رہی تھی. میں نے کال پک کی، ہماری 2 منٹ کی بات ہوئی تھی. وہ سوری کہہ رہی تھی، پھر اچانک کال کٹ ہو گئی. منہاج میں گھر آ کر سو گیا. رات کو 10 بجے میری والدہ نے مجھے اٹھایا اور وہ رو رہی تھی. میں گھبرا کر اٹھا. جب میری آنکھ کھلی تو اس کی والدہ اس کے والد کی کالز میرے پاس میرے موبائل پہ آئی تھی. میرے پاس میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس کی لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہے. مناج میں نے ان کے والد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہی کنڈیشن دوبارہ ہو گئی ہے، بہت بری طرح چیخ رہی ہے، اس کے منہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ کنڈیشن اس کی 5 گھنٹے سے تھی، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی ہے. اور وہ امیڈیٹلی اسلام آباد کی ٹکٹ چیخ رہی ہے. میں نے امیڈیٹلی اسلام آباد کی ٹکٹس بک کرائی اور جو عالم صاحب اس کے ٹریٹمنٹ کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لیا. منہاج جب ہم اسلام آباد لینڈ ہوئے تو وردہ کا انتقال ہو گیا تھا. میرا فون آن ہوتے ہی مجھے پتا چلا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی کیا ہو گئی ہے. منہاج اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے. مجھے روز خواب میں آتا ہے، روز میں سوتا بھی نہیں ہوں. اس نے مجھے اتنے میسیجز کیے کہ میری طبیعت خراب ہے. میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہاں کسی کو نہیں بتا رہی کیونکہ ابھی شادی چل رہی ہے، سب بزی ہیں، میری وجہ سے سب تنگ ہو جائیں گے مجھے. اسی لیے وہ روز کال کرتی تھی، روز میسیجز کرتی تھی. کاش میں وہ دیکھ لیتا، کاش کہ میں نے وہ کال اٹھا لی ہوتی، شاید یہ سب نہیں ہو پاتا. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمارا شو سنا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو
لائک کرنا نہ بھولیے گا. اس سے اس کی جو ریچ ہے وہ بڑھے گی. اور جاتے جاتے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ اکیلے بیٹھ کے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ دفتر میں آپ اکیلے ہیں. لیکن کیا پتا کوئی اور بھی ہو, کوئی ایسی مخلوق جس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کی پریزنس فیل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید آج ابھی آپ کو اس مخلوق کی پریزنس اپنے ارد گرد فیل ہو. جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک بات بولنا چاہوں گا, اس مخلوق کا مذاق مت اڑائیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے نیکسٹ جو ٹائم آنے والا ہے اس میں آپ کیا فیس کر رہے ہو. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.